سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا، فرمایا کرتے تھے، فرمایا جب سے عمر نے کلمہ پڑھا ہے میں نے بے کندھے والے فرشتے کو لکھنے کا موقع نہیں دیا، ایک صغیرہ گناہ بھی سرزد نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ کون؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو اللہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا وہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ شیطان جن کو چیز کو دیکھ کر اپنا راستہ تبدیل کر لیا کرتا تھا وہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ارے کون عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اسلام کی شان عمر بن الخطاب۔ ارے کون عمر بن الخطاب؟ اسلام کی عزت عمر بن الخطاب۔ کون عمر بن الخطاب؟ اسلام کا دوسرا نام عمر بن الخطاب۔ کون اسم عمر بن الخطاب؟ ارے وہ عمر بن الخطاب اللہ کی قسم جس کے کلمہ پڑھنے پر میرے آقا بھی جھوم اٹھے تھے، جس کے کلمہ پڑھنے پر میرے آقا خوش ہوئے تھے، جس کے کلمہ پڑھنے پر سب سے پہلے نعرہ تکبیر بلند ہوا تھا، جس کے کلمہ پڑھنے پر سب سے پہلے نماز بیت اللہ میں مسلمانوں نے ادا کی تھی۔ کون عمر بن الخطاب؟ ارے سمندر بھی جس کا کہنا مانتے تھے، دریا بھی جس کا کہنا مانتے تھے، ہوا بھی جس کا کہنا مانتی تھی، آگ بھی جس کا کہنا مانتی تھی، پہاڑ بھی جس کا کہنا مانتے تھے۔ فرمایا سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، فرمایا پہاڑ کے اوپر زلزلہ آیا، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہاڑ پر یوں پاؤں مارا، فرمایا او پہاڑ کیا عمر تیرے اوپر عدل و انصاف نہیں کرتا تو پھر تو کیوں ہلتا ہے، تیرے اوپر کیوں زلزلہ آتا ہے؟ فرمایا علماء کرام نے لکھا ہے اس کے بعد سے لے کر آج تک مدینہ منورہ کے اندر زلزلہ نہیں آیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ پہاڑ سے آگ نکلی ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر حوالے کی، فرمایا جاؤ اس چادر کے ساتھ اس آگ کو آگے کر دو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا صحابی رسول گئے، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر سے اس آگ کو دھکیلتے گئے، آگ پیچھے چلتی چلی گئی، فرمایا جہاں سے آگ نکلی تھی وہاں تک چادر مار کے آئے، آج تک وہاں سے دوبارہ آگ نہیں نکلی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی لشکر کے سردار ہے، فرمایا فتح کرتے کرتے یہ لشکر پہنچا مصر کے اندر، انہوں نے خط لکھا حضرت یہاں دریا کے اوپر دریائے نیل نہیں چلتا، ان کی رواج ہے کہ ایک نوجوان بچی کو خوبصورت کر کے زیب و زینت کر کے دریا کے اندر پھینکا جاتا ہے، دریا پھر چلتا ہے، لیکن ہم نے منع کر دیا ہے، میں آپ کو لکھ رہا ہوں اب ہم کیا کریں، آپ حکم کریں ہم کیا کریں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ٹھیکری کے اوپر لکھا، فرمایا او دریائے نیل اگر تجھے چلنا ہے تو اللہ کے حکم سے چل، اگر تجھے اللہ کے حکم سے نہیں چلنا تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط یوں فرمایا دریائے نیل کے اندر ڈالا گیا، دریائے نیل چلنا شروع ہوا، آج تک دریائے نیل نہیں رکا۔ جس کو بات سمجھ آئی ہے بلند آواز سے کہہ دو نا واہ عمر، اللہ اکبر۔ جنگ اسلامی لشکر لڑ رہا ہے، پیچھے سے کفار حملہ کرنا چاہتے ہیں، حضرت عمر بن الخطاب یہاں بیٹھے خطبہ ارشاد فرما رہے، وہیں سے فرمایا یا ساریت الجبل، اور پہاڑ کی طرف توجہ کرو، پہاڑ کی طرف دیکھو۔ اللہ اکبر۔ حضرت ساریہ کہتے ہیں مجھے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آئی، اس زمانے کا کافر اعتراض کر سکتا تھا کہ ہزاروں میل دور کیسے آواز گئی، آج تو یہاں بیٹھا بندہ امریکہ سے بات کر سکتا ہے، آج تو یورپ سے یہاں بیٹھ کر بندہ بات کر سکتا ہے، بغیر تار کے بات کر سکتا ہے۔ اللہ کی قسم یہی لہریں، یہی ہوا اس وقت بھی موجود تھی اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کو پہنچا رہی تھی وہاں تک۔